السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. پوچھ جائے کچھ. اچھا یہ بتائیے آپ جی لوگ پانی پینے کی کتنی سنتیں ہیں؟ سنتیں. پانی پینے کی سنتیں کتنی؟ ہے سنتیں. ہے. بتائیے کون کون سی؟ دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، اور 3 سانس میں پینا. الحمدللہ آخری میں کرنا. کی بات. اچھا پانی پینے کے بعد کی دعا کوئی سنائے؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتم برحمتی ولم یجعلو ملحن اجاجم بذنوبنا. ماشاء اللہ. ترجمہ سنائے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں صفا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے زہر نہیں کر دیا. ماشاء اللہ. ریکارڈ کر لے گا نا، ریکارڈ بھی ہو جائے اس میں. ریکارڈ کر لے گا، ساری ریکارڈ کر لے گا. اور یہ بتائیے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اور پھر سیرت میں بتائیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں کیسے تھے؟ سب کی خدمت کرتے تھے، سب کی خدمت کرتے تھے، انہیں بری عادت نہیں تھی اور اچھا سلوک کرتے تھے. اچھا وہ 3 کام کون سے، وہ 2 کام کون سے تھے جس کو آپ نبوت سے پہلے بھی کرتے تھے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا اور مزدوروں کی مدد کرنا. غریبوں. چلیے اب ہم آپ کو شروع کرتے ہیں کلاس، اور اس میں آج ہم سورۃ اللہب لیتے ہیں. تبت یدا ابی لہب والی جو سورت ہے، جس کو سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں اور سورہ مسد بھی کہتے ہیں اور سورہ تبت بھی کہتے ہیں. 3 نام: سورۃ اللہب، سورہ مسد اور سورہ تبت یدا. یہ سورت قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 111ویں نمبر کی سورت ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 6 نمبر کی سورت ہے. اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورت میں یہ مکہ میں نازل ہوئی. اس کے شائع نزول کے بارے میں اس سورت کا بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریب لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کی طرف بلائیے. دوزخ اگر ان کی بت پرستی اور شرک یہی چلتا رہا تو اس کی سزا ان کو دوزخ ہے، اور دوزخ سے ان کو ڈرائیے. آپ کوہ صفا، کوہ مانے فارسی میں پہاڑ کے آتے ہیں، صفا اس خاص پہاڑ کا نام ہے. آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. چنانچہ عرب کا یہ رواج تھا، کسی کو کوئی اہم بات کی خبر سب کو دینی ہوتی تو وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر ایک مخصوص قسم کی آواز لگاتا تو تمام لوگ اس کے ارد گرد نیچے آ کے کھڑے ہو جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے سوال کیا، کیا میں تم کو یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے، وہ آنن فانن میں تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو مکہ کے تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہاں بالکل ہم مانیں گے، کیونکہ تم صادق ہو، تم امین ہو، ہمارے کانوں نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا.
ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولتے ہوئے سنا، حتیٰ کہ ہم تمہیں سچا کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک معبود کو ماننے والے بن جائے۔ تو اس مجمع میں ابو لہب جو کہ آپ کا حقیقی اور سگا چچا تھا، حضرت عبداللہ اور ابو لہب دونوں حقیقی بھائی تھے، ہمارے پیارے نبی کے والد حضرت عبداللہ اور ابو لہب، یہ دونوں کے دونوں، عمرو بن شام اس کا نام ہے، تو یہ دونوں کے دونوں کیا نام ہے، بھائی تھے۔ اس سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے سگے بھائی کے یتیم بیٹے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا اور آپ کی تائید کرتا، مدد کرتا، نصرت کرتا، آپ کی تائید میں، حمایت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ بنو ہاشم کا رئیس سردار تھا، عرب کو وہ معاشرہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس میں ہر قسم کی مرکزیت بنو ہاشم، قبیلے بنو ہاشم کو حاصل تھی۔ قبیلے کے ہر فرد کی امداد کرنا اس قبیلے کے سردار کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی، اور اس شخص نے بجائے حمایت اور تائید کے عجیب بات کری کہ اس نے اسی مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور پتھر مارا اور کہا تبّل لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ تم ایک اللہ کی دعوت دو اور ہمارے خاندانی اور جو ہے خاندانوں سے چلتے آتے ہوئے معبودوں کو ہم چھوڑ کر ایک اللہ کو مانیں؟ اس نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنجیدگی ہوئی اور اللہ تعالی نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور اس صورت میں ابو لہب کی بددعا کا جواب ہے کہ اے ابو لہب تو ہمارے محبوب کو، امام الانبیاء کو، اللہ کو تو بربادی کی بددعا دیتا ہے، تو اس بددعا کا زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا یہ شان نزول ہے۔ اس صورت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے اور ظالم کے پاس اس کو جانا ہے تو ظالم کے دل میں اس صورت کے پڑھنے والے کا رعب بیٹھا دیا جاتا ہے اور اس کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت کی پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پہلی آیت، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، و تب، اور وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، بعض اگنا پڑھتے ہیں، غیر نہیں نکالتے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور نہیں کام آیا، نہیں فائدہ دیا اس کے مال نے اس کو، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی آخرت میں اس کی کمائی، اس کا عہدہ، اس کی دولت، اس کی شہرت اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلوں والی آگ میں، لہب کہتے ہیں شعلے کو، نارا ذات لہب، وہ شعلے اور انگارے والی بھڑکی ہوئی آواز میں داخل ہوگا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی، امرأتن کے معنی عربی میں عورت کے آتے ہیں، بیوی کے آتے ہیں، وامرأتہ، چنانچہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس کا نام تھا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔
چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، جس سے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جائیں اور آپ کو تکلیف اور اذیت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو اپنے سر پہ لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے ہوئی ہے۔ اس کی یہ دنیاوی کیفیت بتائی، اور اس کی علماء نے لکھا ہے یہ دوزخ کی سزا بھی۔ چنانچہ وہ جنگل سے کانٹے لے کر آتی تھی، لکڑیاں لے کر آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ فرمایا گیا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی لکڑیاں سر پہ اٹھائے ہوئے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ چنانچہ وہ ایک دن جنگل سے لکڑی لا رہی تھی، اور اس کی لکڑیاں اس کے سر پہ تھیں اور رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ لکڑی کا گٹھر اس کے سر سے سرکا، تو جو جس رسی سے اس کی گردن میں اس کی دب کر دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ بہرحال یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تسلی ہوئی، لیکن ابو لہب نے چونکہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی، دکھ دیا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ کو نبوت ابھی ملی نہیں تھی کہ آپ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اس ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے نکاح کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، نبوت آپ کو ملی اور کھلم کھلا آپ نے لوگوں کو ایک ماننے کی دعوت دی، تو اس بدبخت نے اپنے دونوں بیٹوں سے پیارے آقا کی دونوں بیٹیوں کو ڈیورس اور طلاق دلوا دیا۔ بہرحال یہ ابو لہب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، اس میں ابو لہب کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ ہے۔ یہ تو سورہ لہب تھی، سورت اللہب، جس کے تین نام ہیں، سورت اللہب بھی ہے، سورہ مسد بھی ہے، اور تبت یدا جسے ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دعا و سنت میں۔ آپ کے سامنے پانی پینے کی دعا آئی اور اس کی سنتیں آئیں۔ آج ہم کہتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں دودھ پینے کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ مطلب یہ اللہ کی ایک نعمت ہے دودھ، جو دودھ پیے تو وہ یہ دعا بھی پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ اللہ یہ دعائیں پڑھنے کی وجہ سے دودھ پینا ہمارا عبادت بن گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پینے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہونے دے گا، اور اس کے پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتوں کی وجہ سے اور زیادہ ہمیں پلائے گا۔ اس لیے ہم جب بھی دودھ پیئیں تو دودھ پینے کے بعد کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ یہ پڑھ لیں۔ اور ایک دعا اور بتائیں گے آج کے سبق میں، سونے سے پہلے کی دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر تشریف لاتے یعنی لیٹتے تو اپنا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی، دائیں ہتھیلی اپنے گال کے نیچے رکھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے۔ سونے کی جو دعائیں ہیں وہ بستر پر لیٹ جانے کے بعد اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے رخسار کے نیچے رکھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ چنانچہ سونے کی سنتیں بھی ہیں۔
सोने की सुन्नतें हैं, आपने फरमाया सोने की 10 क्या नाम है, इशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात ना करें। अब आप लोग कहेंगे ये क्लास हो रही है, ये तो सुन्नत के खिलाफ है। तो जवाब उसका ये है कि इशा के बाद अगर कोई दीनी काम है तो जगह जा सकता है, लेकिन बिना ऐसा काम, ऐसी मसरूफियत न जिसमें दीन का फायदा न दुनिया का फायदा, ऐसे काम में लग कर देर तक जागने को मना फरमाया है। सुन्नत यही है इशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करें, दुनिया की बातें हरगिज ना करें। नंबर 2, सोने से पहले कपड़े तब्दील करें, सोने के अलग कपड़े होने चाहिए, ढीले ढाले। नंबर 3, बावुजू सोएं। नंबर 4, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोएं। अगर बेड शीट बिल्कुल क्लीन है फिर भी सुन्नत की नियत से झाड़ लें ताकि सुन्नत का सवाब आपको मिल जाए। नंबर 5, 3 सलाई सुरमा लगाकर सोएं। सुरमा बहुत ज्यादा फायदे, आंख की रोशनाई के लिए बहुत ज्यादा मतलब के फायदेमंद है और सुन्नत तो है ही है। नंबर 6, 3 मरतबा इस्तगफार, यानी अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये इस्तिग़फार पढ़ें। अगर ये नहीं पढ़ सकते तो 5वां कलमा पढ़ लें, क्योंकि 5वां कलमा पूरा ही इस्तिग़फार है। इसी तरह नंबर 7, तस्बीह फातिमी, यानी 33 मरतबा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें। इसको तस्बीह फातिमी कहते हैं। नंबर 8, सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। और नंबर 9, दाहिनी करवट, दाहिनी करवट किबले की तरफ रुख करके हाथ रुखसार यानी गाल के नीचे रखना। नंबर 10, पेट के बल औंधा न लेटना। और नंबर 11, वही सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ना। अब आपके 6 कलमे मुकम्मल हो गए। आज ईमान मुजमल का जिक्र करेंगे। ईमान मुजमल लफ्ज है मुजमल, बाद लोग मुजम्मल पढ़ते हैं, ये मुजम्मल गलत है। ईमान मुजमल, मुजमल कहते हैं शॉर्टकट, बहुत मुख्तसर। तो ईमान मुजमल में अल्लाह ताला की जात और सिफात पर ईमान लाने का इकरार और एतराफ है। और ईमान मुजमल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही, कि मैं ईमान लाई अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफतों के साथ है। यानी मैं अल्लाह की जात पर ईमान रखती हूँ, वो रादिक है इस पे भी, वो समी है सुनने वाला है वो इस पर भी, वो बसीर है वो इस पर भी, वो अलीम है, वो गफूर है, वो जब्बार है, वो कहार है। यानी अल्लाह की जो सिफात है उनके और अल्लाह की जात दोनों पर मैं ईमान लाए। वक़बिलतु जमीअ अहकामी, वक़बिलतु जमीअ अहकामी, बात अहकामी पढ़ते हैं, एह नहीं अहकामी, और मैंने उसके तमाम हुक्मों को कबूल किया। ये ईमान मुजमल था। अब हम आते हैं मसले मसाइल की तरफ, जिसमें आपके सामने गुस्ल के फराइज आए थे। अब गुस्ल का मसनून तरीका, सबसे पहले पाक होने की नियत करें, और नियत नाम है दिल के इरादे का, जबान से कहना जरूरी नहीं है, अलबत्ता कह लिया जाए तो बेहतर है। सबसे पहले पाक होने की नियत करें कि मैं पाक होने के लिए नहा रही हूं। फिर दोनों हाथ गट्टों तक धोएं, गट्टों तक धोएं, चाहे साफ हो फिर भी धोएं। फिर शर्मगाह को धोएं। फिर बदन के जिस हिस्से पर नापाकी लगी हो, यानी पेशाब बच्चे ने कर लिया या कोई खून लगा है या कुछ और नापाकी लगी हो, तो उसको धोएं। और फिर उसके बाद मुकम्मल वुजू करें, जो नमाज के लिए वुजू करते हैं वो मुकम्मल
وضو کریں، پھر سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، اور پھر باقی بدن پر پانی ڈالیں۔ 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالنا ہے۔ یہ 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالنا سنت ہے۔ ساتھ ساتھ بدن کو ملتے جائیں، صابن، شیمپو وغیرہ جو آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی لگا لیں۔ اس کا خاص خیال رکھیں کہ نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر نہاتے وقت ستر کھلا رہتا ہے، اور ستر کھلے ہونے کی حالت میں وہ قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر عورت کے بال اور چٹیاں بدی ہوئی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی، ایک تو یہ کہ ایک ہی چٹیاں ہوتی ہے، ایک 2 ہوتی ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں 2 چاچا بہت باریک باریک کئی چٹیاں ہوتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں بالوں کو، ان چوٹی دار بالوں کو کھولنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، سمجھ لیے بہت آسانی کے لیے مسئلہ، الدین یسر، دین آسان ہے۔ اگر جو بال کی چٹیاں بندھی ہوئی ہیں، 2 بندھی ہیں، 1 بندھی ہے، یا بہت ساری بندھی ہوئی، تو ایسی صورت میں غسل کے وقت چوٹی کو کھولنا، ایک ایک بال کو علیحدہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑ میں خوب اچھی طریقے سے پانی لے کے، اس طریقے سے خوب اچھی طریقے سے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچنا یہ ضروری ہے، اور یہ ہو گیا تو غسل ہو جائے گا۔ اور اگر بال کھلے ہیں تو سارے بالوں کا بھیگنا اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا، یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہوں گی۔ اسی طریقے سے بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمارا تو دل نہیں مانتا، 1 بالٹی سے ہم تو نہاتے نہیں، ہمیں تو کم سے کم 3-4 بالٹی ہونا چاہیے۔ یہ بے تحاشا پانی خرچ کیا جاتا ہے، اس میں احتیاط کی جائے۔ پانی کا بھی حساب دینا ہے تو اس لیے پانی کو اتنا خرچ کرنا چاہیے جس میں سنت غسل کے مطابق ہمارا غسل ہو جائے، بلا ضرورت پانی نہیں بہانا چاہیے۔ اور رہی یہ بات کہ ہمارا دل نہیں مانتا، تو دیکھیے ہم دل پر ایمان نہیں لے کر آئے، آمنت باللہ ورسولہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہمارا غسل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے مطابق ہونا چاہیے، بلا ضرورت بہت سارا پانی نہیں بہانا چاہیے۔ اب آ جائیے سیرت میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے، دادا جان آپ کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ ابو طالب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، لیکن ابو طالب چونکہ تجارت کرتے تھے، آپ کے چچا یہ تجارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہی کی پرورش میں تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا جان ابو طالب کے ساتھ تجارت کرنے لگے۔ تجارت اور بزنس کو آپ بہت اچھا سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تاجر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تاجر کی رزق میں، بزنس مین کے رزق میں 99% برکت ہوتی ہے سروس مین کی روزی کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک جو بزنس مین ہوتا ہے، جو دکاندار ہوتا ہے، جو اپنا خود کا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، وہ بازار اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کی لا اللہ سے لگی رہتی ہے، وہ اس کا کانٹیکٹ اللہ سے بنا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سروس مین ہے، اس کا تعلق اور کانٹیکٹ اللہ سے نہیں بنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تو بھئی سردی زیادہ پڑے، گرمی زیادہ پڑے، لاک ڈاؤن لگ جائے، ویکینڈ لگو، کچھ بھی ہو، اس کو تو سوچ رہا ہے کہ میری تو منتھلی سیلری آئی جائے۔ لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سروس مین بندہ ایسا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ تو مانگ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو بے تحاشا نوازتا بھی ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزنس مین تھے، آپ بہت اچھے تاجر تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے پاس کبھی بھی نہیں جاتے، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ کے مکہ والے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے. صادق کے معنی سچ بولنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ بالکل صاف رکھتے, بہت امانت دار تھے. سب آپ کو امین کہتے تھے. امین مانے امانت دار. سب آپ کی عزت کرتے تھے, سب آپ پر بھروسہ کرتے تھے. گھر گھر میں آپ کی امانت داری اور سچائی کے چرچے عام تھے. اور اسی آپ کی سچائی اور امانت داری کے یہ چرچے ہوتے 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 مکہ میں ایک مالدار خاتون تھی, ان کا نام خدیجہ تھا. بعض لوگ ختیجہ کہتے ہیں, ختیجہ نہیں, خدیجہ تھا. بی بی خدیجہ بیوہ تھیں, ان کے شوہر مر چکے تھے. ان کا بڑا بزنس تھا, کاروبار تھا. تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی اور انہیں نفع میں شریک کر لیتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا سنا تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا مال سامان بزنس لے کر سفر پر جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو منظور فرما لیا اور بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, میسرہ ان کا نام تھا. اللہ کے رسول بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے, جس کو آج کے دور میں جس کا نام سیریا ہے. ملک شام کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت, عقل مندی اور سچائی سے کام کیا. اور کیسی آپ نے بزنس کیا, کیسی تجارت کی, اس کا کیا اثر میسرہ پر ہوا, میسرہ نے آ کر کیا روداد اپنی مالکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی, اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کریں گے. آپ کی کلاس پوری ہوئی. آپ کچھ پوچھنا چاہیں جی تو پوچھ سکتی ہیں. جی ان کا نمبر تو میرے پاس نہیں ہے. ان کا نمبر. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آپ میسج آپ نے غسل کے مسائل جو بتائے تھے, جی جی, اس میں پہلے سر پر پانی, پہلے مطلب بدن کو دھونا, پھر اس کے بعد میں وضو جی جی دائیں کندھے پر پانی ڈالنا, پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالنا, جی 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 اور پھر پورے بدن پر پانی ڈالنا. جی 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 ٹھیک ہے. جی تیسرے نمبر میں کیا بتائے تھے؟ پاک ہونے کی نیت, دونوں ہاتھ گٹوں کو دھوئیں, اس گٹوں کے بعد تک دھونا ہے, یہ گٹے تک دونوں ہاتھ ہاں. دھونا, پھر شرمگاہ کو دھونا, چاہے اس پہ نجاست ہو یا نہ ہو. پھر اس کے بعد بدن جی. کے اس حصے کو خاص طور پر دھونا اگر اس پر کسی حصے پر, کسی پارٹس آف باڈی پر ناپاکی لگی ہے تو. جی, اور سونے کی سنتیں میں 10ویں نمبر پر کیا بتائے تھے؟ وہ داہنی کروٹ ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر سونے کے بعد. ہاں, ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا, اور پھر اس کے بعد اوندھے منہ نہ لیٹنا, الٹا نہ لیٹنا. مفتی صاحب جی وہ مطلب جب ہم غسل کی آپ نے مسئلہ بتایا تھا تو اس میں پہلے نیت کرنی ہے نا غسل کی؟ جی, نیت کرنی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, کہہ لیں تو بہتر ہے. اگر کسی نے ویسی غسل اور بھی لیا, سر پر پانی اور پانی 3 مرتبہ ڈالنا ہے کیا؟ 3 مرتبہ ڈالنا ہے. 1 مرتبہ ڈال کے آپ صابن وغیرہ یوز کر لیں, پھر اس کے بعد ڈال لیں, پھر اس کے بعد یوز کر لیں صابن اگر کرنا چاہیں تو. اس طریقے سے 3 مرتبہ سنت ہے. ہاں, تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر کسی نے صرف غسل میں 3 فرض ادا کیے, یعنی کلی کی, ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پہ پانی ڈال دیا کیسے بھی, تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے, نیت کرنا سنت ہے. اسی طریقے سے ہم اگر سنت کے مطابق وضو کریں گے تو بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ سنت کے مطابق وضو نہیں کرتے, ڈائریکٹ فوارے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ڈائریکٹ پانی سر پہ ڈال لیتے ہیں, وہ پیرالائز, ان کو فالج کا اثر اٹیک کرتا ہے. اس لیے ہمارے نہانا سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سنت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مصائب و آفات سے بھی حفاظت رکھی ہے, اور آخرت میں اجر تو رکھا ہی رکھا ہے.
मुफ्ती साहब वो अबू लहब के बेटों का क्या नाम था? उतबा और उतैबा, उतबा और उतैबा। ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दीन की दावत देने गए थे, उसके बाद उन्होंने उनको तलाक दिलवा दिया। जी 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 जी। मुफ्ती साहब सूरह लहब की आखिरी आयत का मैंने बता दीजिए। जी जी कहिए। सूरह लहब की आखिरी आयत का मैंने बता दीजिए। वो उनकी आखिरी बीवी के आयत सर का पे वमरातुहु फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में यानी अबू लहब की बीवी की गर्दन में हब्लुम मिन मसद, हब्ल के माने रस्सी के आते हैं, मूंज की बटी हुई रस्सी होगी। मूंज कहते हैं कि जो खजूर की छाल वगैरह होती है उसको बट कर रस्सी बनाते हैं, उसे मूंज की बटी हुई रस्सी उसकी गर्दन में होगी। मुफ्ती साहब अभी किबला पूरा वेस्ट में है या थोड़ा सा तिरछा है? देखिए किबला जो है बिल्कुल वेस्ट में है, यानी जिधर सूरज डूबता है पश्चिम की तरफ, और पूरी दुनिया का पश्चिम की तरफ नहीं है किबला, बल्कि जो खाने काबा है, बैतुल्लाह है, वो उसके पूरब की साइड में, ईस्ट में जिनके जो मुल्क पड़ते हैं तो उनका किबला वेस्ट यानी पश्चिम होगा, और जिधर जो मुल्क वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ पड़ते हैं उनका किबला पूरब होगा, और जो उत्तर की तरफ पड़ते हैं उनका किबला दक्षिण होगा, जो दक्षिण की तरफ पड़ते हैं मुल्क उनका किबला उत्तर होगा। मुफ्ती साहब इशराक का टाइम किस टाइम होता है? नमाज का इशराक की नमाज इशराक का का और किबले टाइम, की तरफ से थोड़ा सा मुंह फिर गया तो नमाज टूट जाएगी? नमाज थोड़ा सा किबले अगर की तरफ से थोड़ा सा मुंह फिर गया तो नमाज टूट जाएगी? देखिए मुंह फिर जाए तो भी नमाज हो जाएगी, सीना नहीं कितने फिरना चाहिए, सीना नहीं फिरना चाहिए। और किसी ने इशराक अगर का पूरी बॉडी अगर थोड़ी सी एक आध लम्हे के लिए फिरी और एकदम से आप दुरुस्त हो गए तो नमाज बाकी है, यानी एक रुकन तक अगर आपका किबला आपका सीना और चेहरा किबले से फिरा रहा तो नमाज चली जाएगी। और थोड़ा सा आपको क्या है, किसी ने टक्कर लगी या किसी को कुछ हुआ और थोड़ा सा आप फिर फौरन ही संभल गई तो नमाज बाकी रहेगी। किसी ने पूछा था इशराक का टाइम कब है? इस वक्त है 7:30 बजे। अगर पूरी नमाज समझो जी नमाज तक अगर घूम के पढ़ ली और बाद में पता चला तो नमाज दोबारा पड़ेगी? आवाज सही नहीं आ, साफ नहीं आ रही, घूम के आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। इशराक का वक्त पूछा गया था, इशराक का वक्त 7:30 पे, यानी अगर आपके यहाँ पर जो सनराइज जितने बजे हो रहा है उसके 20 मिनट बाद पर इशराक पढ़िएगा। मुफ्ती साहब वजू करके बच्चे को दूध पिलाने से वजू टूट जाता है? इंसान, मैंने बताया था कि वुजू को तोड़ने वाली चीजों में से एक चीज है, इंसान के बदन से कोई नापाक चीज निकलकर बह जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। अलबत्ता बहुत सारी चीजें इंसान के बदन से निकलती है लेकिन वो नापाक नहीं है, जैसे आंसू है, रेंट है, थूक है, कान से निकलने वाला मैल है, पसीना है, इसी तरीके से तो दूध है। अगर वुजू की हालत में, वुजू के होने की हालत में बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चे ने दूध पिया भी तो भी वुजू नहीं टूटेगा, न सत्र खुलने से वुजू टूटता है न दूध निकलने से वुजू टूटता है, वुजू बाकी रहेगा। अलबत्ता बेहतर तरीका ये है आप के दूध बच्चे को पिलाएं तो ऊपर से आंचल ढक लें। ऐसा होता है कि दूध पिलाते वक्त लोगों की निगाह पड़ जाती है जिससे या तो बच्चा दूध नहीं पीता या दूध उतरना बंद हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल आइनु हक़्क़ुन, नजर का लगना बरहक है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब एक दुआ बताइए। इसकी दुआ
दूध पीने की। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन। जी और कुछ? यही दुआ चाय पीने के बाद पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ताकि दूध से बनी हुई कोई भी चीज हो उसको बाद भी पढ़ा जा सकता है। मुफ्ती साहब जी हेलो, आपने जो दूध पीने की जो दुआ बताई थी उससे पहले आपने बताया था हजरत अब्दे क्या नाम बताया था जो अब्दुल्ला मतलब बिन बताया? अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला मुफ्ती साहब मेरे भाई का नाम एजाज रखा था, लेकिन बाद में लिखते वक्त ना उसका नाम इजाज करके सब लोग सब इजाज कर दिया और सब लोग अभी इजाज करके बुलाते हैं, तो फिर अभी उसमें ऑप्शन क्या है, बदलना पड़ेगा? नहीं, जो अगर डॉक्यूमेंट में कोई नाम गलत लिख गया है तो उसको लिखे रहने दें, लेकिन आम बोलचाल में एजाज बताएं, एजाज है। जैसे कि एक साहब का नाम था अब्दुल जाहिद, वो कहने लगे मेरा नाम अब्दुल जाहिद है। मैं कहा, और एक साहब कह रहे अब्दुल सगीर। मैं कहा ना तो सगीर अल्लाह के नामों में से, ना जाहिद अल्लाह के नाम से। आप दोनों के नाम सही नहीं है, क्योंकि जाहिद, अब्दुल जाहिद के माने जाहिद का बंदा और अब्दुल सगीर के माने छोटे का बंदा। तो मैं कहा ये तो नाम सही नहीं है। अब आप सिर्फ अपने नाम का सगीर यूज करा करें, जाहिद यूज करा करें, अब्द हटा दें। और आपके डॉक्यूमेंट में अगर वो चेंज हो सकता है तो चेंज निकाल लें, और चेंज नहीं हो सकता तो डॉक्यूमेंट में बाकी रखें, लेकिन अब तो उसका सही तलफ्फुज करवाएं, एजाज। इजाज नाम गलत होता है? इजाज मौलाना साहब हिसार करना कैसा है? जी आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार करना कैसे है? जैसे उंगली पे दम करके लोग अपने चारों तरफ घुमाते हैं या ताली बजाते हैं, तो वो दुरुस्त है? देखिए, आयतल कुर्सी आयत हिफाजत है, और हदीस में आया है कि आयतल कुर्सी पढ़ लिया जाए तो शैतान वहां पर नहीं मारता है। लिहाजा आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, उंगली से इशारा भी कर सकते हैं, लेकिन ताली जो बजाते हैं इसका सबूत हदीस में नहीं मिला। ताली न बजाएं, अलबत्ता आयतल कुर्सी पढ़कर अपने घर का दरवाजा बंद करें, उससे हिसार कर दें, तो ये बिल्कुल सही है, साबित है। लेकिन ताली कहीं भी किसी हदीस में नहीं आया। जी शुक्रिया। तहज्जुद की नमाज मतलब जो ये बोलते हैं कि बीच रात में दुआ कबूल होती है, वो मतलब बीच रात तिहाई से कब शुरू होता है तहज्जुद की नमाज के लिए रात का? हाँ, ये देखिएगा, कबूलियत दुआ की बहुत सारी घड़ियां हैं, उसी में से तहज्जुद के वक्त भी है। अब बाज ख्वातीन अपनी कम इल्मी की वजह से ये कहती हैं रात 12 बजे जलाल का टाइम होता है, न कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, मना है। हालांकि बिल्कुल गलत है। लफ्ज होता है जवाल, जवाल के माने डाउन होना, और ये दिन में होता है। जवाल के दिन में कैसे होता है? सूरज बीचों बीच आसमान पे जब पहुंचकर ढलता है पश्चिम की तरफ, उसे जवाल का वक्त कहते हैं। जब बीचों बीच आसमान में सूरज हो तो कोई नमाज नहीं है, और इबादत अंजाम दे सकते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। रात में कोई जलाल का टाइम नहीं, कोई जवाल का टाइम नहीं, बल्कि रात ठीक 12 बजे भी नमाज